نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَن لَيْسَ الْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَىٰ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے میں ایک بات آپ سے عرض کرتا چلوں کہ میں کوئی دانشور نہیں، کوئی مفکر، کوئی مبلغ نہیں، میں بالکل آپ کی طرح ایک عام انسان ہوں۔ میرے اندر ساری کی ساری وہ برائیاں موجود ہیں جو کہ کسی عام انسان میں ہو سکتی ہیں۔ یہ کرم ہے اس ذات کا کہ جس نے میرے اور آپ کے گناہوں کا پردہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ اور دوسری بات، یہاں پر جتنے بھی علماء موجود ہیں وہ مقامی ہیں یا پاکستان کی سطح پہ ہیں، ان کے سامنے اگر میں کوئی علمی بات کروں، اگر میں کوئی دین کا پیغام آپ کے ساتھ شیئر کروں یا قرآن کی تفسیر بیان کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہوگا۔ ہاں، اگر میں یہاں پہ موجود ہوں تو میں صرف آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہوں۔ اب شکریہ کس بات کا ہے؟ شکریہ صرف اس بات کا ہے کہ آپ اہلیان بہاڑی، آپ لوگوں کا وزیر آباد کی سرزمین کے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ جب میں پہلی بار آیا تو ہم لوگ 3 لوگ تھے، جب دوسری بار آیا تب بھی 3 تھے یا 4 تھے۔ اب بات اتنی بڑھ چکی ہے کہ 3-4 سے کام نہیں چلنا تھا۔ ہم 10 لوگ آپ کا شکریہ ادا کرنے آئے۔ کس بات کا شکریہ؟ ہمارے گھر میں جب بھی بچے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو بلا مبالغہ ہم آپ لوگوں کو یاد کرتے ہیں۔ جب بھی ہمارے بچے سونے سے پہلے اللہم بسمک اموت و احیا پڑھتے ہیں، ہم لوگ آپ لوگوں کو یاد کرتے ہیں۔ جب بھی سرزمین وزیر آباد کی لڑکیاں پردہ کرتی ہیں، با پردہ ہو کے گلیوں میں چلتی ہیں، ہم تب بھی آپ لوگوں کو دعاؤں میں یاد کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کا سینہ اتنا بڑا ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے اپنے سپوت پال پوس کر ہمیں دیے ہیں۔ آج سے 3 سال پہلے آپ لوگوں نے ہمیں قاری شعیب الرحمان یزدانی کی شکل میں ایک ہیرا دیا، جس نے ہمارے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھایا، جس نے ہمارے علاقے میں ایسی فضا پیدا کی کہ اہل حدیثوں کی مسجد میں ہمارے اہل سنت بھائی بھی پورے اعتماد سے آتے ہیں، پورے اعتماد سے آ کر ہمارے کندھے سے کندھا ملا کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ صرف کس وجہ سے ہے؟ آپ لوگوں کے دیے ہوئے ہیرے کی وجہ سے ہے۔ یہ بات تو 3 سال پہلے کی تھی۔
میں چھوٹا سا تھا، میں سنا کرتا تھا کہ شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب ہیں. آج پہلی بار ان کو زندہ دیکھ رہا ہوں. حضرت دعا کیجئے. شکریہ. کیا توجہ میری طرف ہے؟ ہاں یا نہ؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پہلا ہیرا آپ نے قاری شعیب الرحمان یزدانی کی شکل میں دیا، اور دوسرا ہیرا آپ نے حافظ عمر خطاب بدر کی شکل میں دیا، جس نے پہلے ہی سال وہاں جا کر ایسا کام کیا، ایسی دین کی تبلیغ کی کہ اہل حدیثوں کی مسجد میں اہل سنت و سنت رہے، وہاں پہ شیعہ آ کر بھی ہمارے ساتھ نماز پڑھنے لگے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس کے بعد آپ لوگوں کی سرزمین کا ننھا منا مفکر مقرر قاری انعام الرحمان، اس نے جا کر ایک نئی بننے والی مسجد میں اتنی محنت کی کہ کچھ مہینوں کے اندر وہ مسجد بچوں سے بھر چکی ہے. یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہے. کوئی بھی زمین اپنے پھل کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے. زمین بنجر ہو تو وہ پھل نہیں دیتی. اگر کوئی زمین بھرپور فصل دیتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ زرخیز زمین ہے. اور مجھے بجا طور پر آپ لوگوں کے اوپر رشک آتا ہے کہ آپ لوگوں نے ہمیں جو بھی فرزند دیا وہ ایک سے بڑھ کر ایک تھا، اور یہی آپ لوگوں کا ہمارے اوپر احسان ہے، جو کہ ہم تو کیا ہماری نسلیں بھی نہیں اتار سکتی. اور دوسری بات، یہاں پر میں سب سے زیادہ رشک کرتا ہوں قاری عطا اللہ حنیف صاحب پر کہ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے جو راستہ منتخب کیا وہ دین کا راستہ تھا. اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اس دور میں، جس دور میں مولویوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 5-10 ہزار سے زیادہ ان کی انکم نہیں ہوتی، ان کے پاس اپنا گھر نہیں ہوتا، ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا. اور اس دور میں اتنا بڑا رزق لینا خدا کے یقین کے سوا نہیں ہو سکتا. اور ایک نہیں، دو نہیں، ان کے تینوں بیٹے اللہ کی راہ میں بہترین کام کر رہے ہیں. اور دوستو، صرف دین کا کام نہیں کر رہے، دنیا بھی آپ کے سامنے ہے. اگر میں دنیا کی بات کروں تو ہم لوگ دنیا کس لیے کماتے ہیں؟ پیسے کے لیے. میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ ہاں یا نا؟ پیسے کے لیے کرتے ہو نا؟ گاڑی کے لیے کرتے ہیں، شان و شوکت کے لیے کرتے ہیں، اچھے گھر کے لیے کرتے ہیں، بہترین لائف سٹائل کے لیے کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں. میں 2-3 دن پہلے ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا. میں پڑھ کر حیران ہوا کہ دنیا میں ایک ملک ایسا بھی ہے، وہاں پر کچھ لوگ ایک دوسرے کو میسج کرتے ہیں. وہ انگلش میں ایک دوسرے کو میسج کر کے کہتے ہیں I want to die, will you join me؟ میں مرنے جا رہا ہوں، میں مرنا چاہتا ہوں، میں مرنا چاہتی ہوں، کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ اور لوگ کہتے ہیں یس، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اور پھر وہ 5-7 لوگ اکٹھے جاتے ہیں اور جا کر خودکشی کرتے ہیں. یہ میں بات پورے دلائل سے بیان کر رہا ہوں، اور یہ ایک بار نہیں ہوتا، اس ملک میں بار بار ہوتا ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے یقیناً وہ ملک بھوک سے بھرا ہوگا، وہاں کے لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہوگا، وہاں کے لوگوں کے پاس اچھا مکان نہیں ہوگا، ان کے پاس اچھی گاڑی نہیں ہوگی. لیکن ایسی بات نہیں ہے. آپ کی حیرانگی کے لیے بتا دوں، وہ کوئی اور ملک نہیں، اس کا نام جاپان ہے. جاپان کا شمار دنیا کے 5 ترقی یافتہ ممالک میں ہوتا ہے.
اور دنیا میں سب سے زیادہ خودکشیاں اسی ملک میں ہوتی ہیں۔ اور آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، آپ دنیا کے 50-100 ممالک کی لسٹ بنا لو، 100 ممالک میں بھی 5 مسلمان ملک شامل نہیں ہوں گے جہاں پہ لوگ سب سے زیادہ خودکشیاں کرتے ہیں۔ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ فلاں بزنس مین نے خودکشی کر لی، آپ نے یہ سنا ہوگا کہ فلاں فلم کے ڈائریکٹر نے خودکشی کر لی، آپ نے سنا ہوگا کہ پچھلے دنوں انڈیا کے ایک بہت بڑے ایکٹر نے خودکشی کر لی۔ آپ نے آج تک یہ نہیں سنا کہ کسی مولوی نے خودکشی کر لی، نہیں سنا ہوگا۔ آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کسی عالم نے بھوک کی وجہ سے خودکشی کر لی، آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا ایک قرآن کے حافظ نے سبق نہ آنے پہ خودکشی کر لی۔ ہاں آپ نے یہ ضرور سنا ہوگا کہ ایک طالب علم نے نمبر کم آنے پہ خودکشی کر لی۔ میں غلط بات تو نہیں کر رہا، ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے دین میں برکت نہیں ہے؟ ارے برکت ہے تو یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ پورے پاکستان میں 1,87,000 پرائمری سکول ہیں، پورے پاکستان میں 200 سے زیادہ یونیورسٹیز موجود ہیں، پورے پاکستان میں 22,000 سے زیادہ ہائی سکول موجود ہیں، اور پورے پاکستان میں صرف مدارس 35,000 ہیں، صرف 35,000۔ گورنمنٹ کے سکول 1,87,000 اور مدارس کتنے؟ 35,000۔ اس کے باوجود آپ کسی کالج چلے جاؤ، کسی یونیورسٹی چلے جاؤ، وہاں پر آپ کو سب سے آگے حافظ قرآن ملیں گے۔ مجھے اور بتاؤ برکت کس کو کہتے ہیں؟ جب میں 3 سال پہلے آیا یہاں پہ گنتی کے بچے پڑھتے تھے، اگلے سال آیا پہلے سال 30 تھے، اگلے سال 125 ہو گئے، اور آج آپ کے سامنے 10 بچوں نے حفظ کیا ہے، 7 بچیوں نے تفسیر پڑھی ہے۔ مجھے بتاؤ اور برکت کس کو کہتے ہیں؟ ہم کس لیے اتنی محنت کرتے ہیں؟ کھانے پینے کے لیے، سکون کے لیے۔ اگر پیسے میں سکون ہوتا تو جاپانی خودکشی نہیں کرتے، اگر دولت میں سکون ہوتا تو امریکن خودکشی نہیں کرتے، اگر بڑی گاڑی بنگلے کے ساتھ سکون ہوتا تو آج دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں خودکشی کی شرح سب سے زیادہ نہیں ہوتی۔ اگر آج سکون ہے تو وہ صرف قرآن کی برکت میں ہے۔ اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، اس کو سافٹ ویئر انجینئر بناؤ، اس کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بناؤ، اس کو لائر بناؤ۔ ارے مجھے بتاؤ کیا آج کے دور میں علماء کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ ارے بتاؤ کیا علماء کی عزت ہے کہ نہیں ہے؟ آپ یہاں پر کسی ایکٹر کو دیکھنے آئے ہو، علماء کو دیکھنے آئے ہو نا؟ مجھے بتاؤ اور دین کی برکت کس کو کہتے ہیں؟ اگر آج میں 35 سال کا ہونے کے باوجود مجھے یاد ہے کہ شیر پنجاب بھی کسی کا نام ہے، مجھے یاد ہے کہ 7 سال کی عمر میں نے کسی کو سنا تھا، تو بتائیے کس کی برکت سے ہے؟ یہ دین کی برکت سے ہے۔ اگر آپ لوگ آج بیٹھے ہیں، آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں، آپ لوگ علماء کو سن رہے ہیں، تو یہ کس کی برکت سے ہے؟ یہ دین کی برکت سے ہے۔ آپ لوگوں کے جو جلسے ہوتے ہیں وہاں پر پیسے بھی دیے جاتے ہیں، کھانے بھی کھلائے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ ان جلسوں میں آن دا ریکارڈ کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں بلایا گیا ہے، ہمیں پیسے دیے گئے ہیں۔ لیکن آج آپ لوگ بغیر پیسے کے یہاں بیٹھے ہو، بتاؤ کس وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے، دین کی وجہ سے۔ اور بتائیے برکت کس کو کہتے ہیں؟
اگر آج کو ایک اور بات بتاتا چلوں، یہ بہترین ٹائم ہے آپ لوگوں کے لیے، بہترین ٹائم۔ ایک ریسرچ بتاتی ہے کہ پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ میڈیسن جو سیل ہوتی ہے وہ ڈپریشن کی ہوتی ہے، وہ فرسٹریشن کی ہوتی ہے، وہ پریشانی کی ہوتی ہے۔ اور میرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ بہترین علاج فرما دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب بھی پریشان ہو تو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ علاج کرو۔ غلط تو نہیں کہہ رہا، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اور بتائیے کیا چاہیے آپ کو؟ آپ کے دین میں جو آپ کو دین دیا گیا ہے اس میں عزت بھی ہے، برکت بھی ہے، دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے۔ اگر نہیں ہے تو ہماری ڈائریکشن غلط ہے، ہماری جستجو نہیں ہے، ہمارا لگاؤ نہیں ہے، ہماری محبت نہیں ہے۔ آج بھی اگر آپ اپنے بچے کو دین کے راستے پہ ڈال دیتے ہو، میں پورے یقین سے کہتا ہوں وہ ناکام تو ہو سکتا ہے لیکن نافرمان نہیں ہو سکتا۔ تھینک یو، شکریہ۔